نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سور بڑھ کر شکن ناز پہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائیں رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائیں رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے سو ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گے
سے رضا تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. مختصر حمد و صلات اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نعتیہ کلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، کرم اور انعام کہ اس نے ہم گنہگاروں کو یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کی مقدس کتاب کا مبارک درس سننے کی نیت سے یہاں حاضر و موجود ہیں. درود اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ دارین کی ہر سعادت، بھلائی کی ہر توفیق، نیکی اور اچھائی کا میسر آنا انہی کے صدقے و طفیل ہے. سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ ضحیٰ شریف کے ابتدائی کلمات کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گنہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے کرم سے ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول شریف اپنے اختتامی لمحات میں موجود ہے اور ماہ ربیع الثانی شریف ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے. ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار. ماہ ربیع الاول تو ختم ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں اس کائنات کو میسر آنے والی وہ بہار جو اس کائنات کی ہر بہار کی اصل ہے، الحمدللہ وہ کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتی، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی. وہ بہار جس کے صدقے میں کائنات کی ساری بہاریں قائم و باقی و جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے اس ماہ مبارکہ کو اہل ایمان کے لیے عقیدتوں اور محبتوں کا محور و مرکز بنا دیا ہے.
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارکہ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی عظمتوں اور رفعتوں کے سبب اہل ایمان اس ماہ مبارکہ میں ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت و عزت و بلندی درجات کے بیان کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اور اس زندگی سے وابستہ جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے طفیل اور وسیلے سے عطا فرمائی ہے۔ سو اہل ایمان سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے عظمت و رفعت اور شان و شوکت کے مختلف عنوانات کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ایک عالم نہیں 100 علماء، بلکہ اگر ساری کی ساری مخلوق اپنی ساری کی ساری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے بیان کی خاطر وقف کر دے، تب بھی حضور علیہ السلام کی شان و عظمت و عزت کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عظیم اور وہ رفیع شان عطا فرمائی ہیں کہ جو عقل انسانی سے ماورا ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شانیں، وہ عزتیں، وہ عظمتیں، وہ رفعتیں جو اللہ نے قرآن عظیم میں بیان فرمائی، جو احادیث مبارکہ میں آئیں، جنہیں صحابہ کرام میں سے بعض نے اور اہل بیت اطہار میں سے بعض نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا، وہ ساری کی ساری اگر ایک جگہ جمع بھی کر لی جائیں تب بھی اس بیان اور اس محفوظ شدہ مواد کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا یہی حضور کی شان و عزت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن اہل علم نے حضور علیہ السلام کی عزتوں اور عظمتوں کے باب میں تحقیقات کیں اور قرآن و سنت میں عرق ریزی کی، وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ حضور علیہ السلام کی جس قدر عظمتیں، عزتیں، رفعتیں، بلندیاں اور شانیں آیات قرآنیہ کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، یا صحابہ و اہل بیت اطہار کے بیان کردہ واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اس سے کہیں زیادہ شان وہ ہیں جو مخلوق میں سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو عطا کرنے والا رب جانتا ہے، یا جسے عطا کی وہ محبوب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے خود بھی فرمایا ہے، اور کسی عام آدمی سے نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا بکر حقیقتی لا یعرف الا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور جب ہم میں سے کوئی کما حق ہو، کیسا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، حضور کی شان کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ ان کی شان و عظمت کے بیان کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ ہاں، اپنے تئیں اپنے عقل و فہم، اپنے دائرہ علم اور اپنی تحقیق و تفتیش کے نتیجے میں جو کچھ اس کے سامنے آیا وہ اس نے بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ
آج سے کئی سو سال پہلے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے زمانے کے مجدد بھی تھے، عظیم محدث بھی تھے، اور جن کو اہل علم امام اجل کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے سرکار علیہ السلام کی ان خصوصیات پر جو اللہ نے سرکار علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایک کتاب لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ تو آپ نے آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ، یعنی وہ واقعات جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں سے کسی نے بیان کیے حضور علیہ السلام کی شان و عزت کے حوالے سے، ان کو جمع کیا اور ایک کتاب ترتیب دی، 2 جلدوں پر مبنی وہ کتاب، جس میں حضور علیہ السلام کے کئی سو معجزات کا بیان ہے۔ کتاب کا نام رکھا خصائص کبریٰ، اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ دستیاب ہے، جو چاہے اس کا مطالعہ کرے۔ اس کتاب میں آپ نے حضور علیہ السلام کے کئی سو معجزات بیان فرمائے، اور پھر اختتاماً ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جن خصوصیات کا میں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، خصائص جمع ہے خصوصیت کی، وہ خاص چیزیں جو اللہ نے مخلوق میں سوائے حضور کے کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے معجزات ہیں، اور اللہ نے یہ خصوصیات حضور علیہ السلام کو اسی لیے عطا فرمائیں کہ ان کے ذریعے سے حضور کی شان و عزت و عظمت و بلندی رتبہ کا لوگوں پر اظہار ہو سکے۔ ظاہر اللہ نے یہ شان اسی لیے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں جو میرے دائرہ علم میں آئیں میں نے انہیں جمع کر دیا، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہی حضور کے معجزات ہیں، یہی حضور کی خصوصیات ہیں۔ فرمایا یقیناً اہل علم تحقیق کریں گے تو ان پر حضور علیہ السلام کی اور بے شمار شانیں، عزتیں، عظمتیں اور کمالات و معجزات ظاہر ہوں گے، اور ان کا یہ بیان کرنا بالکل درست ثابت ہوا کہ جب کئی سو سال کے بعد پاکستان میں لاہور شہر میں دارالعلوم حزب الاحناف جو داتا دربار کے بالکل متصل ہے، اس کے شیخ الحدیث جو پاکستان میں روت لال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے، علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر ایک کتاب، اور وہ بھی 2 جلدوں پر مبنی کتاب، خصائص صغریٰ کے نام سے تصنیف فرمائی، اور اس میں پھر آپ نے حضور علیہ السلام کے کئی سو معجزات بیان فرمائے، اور اس کے دیباچے میں ہی اس بات کا اعلان فرما دیا کہ میں نے اس کتاب کا نام امام سیوطی کی کتاب پر خصائص رکھا ہے، لیکن میں نے خصائص کبریٰ کے مقابلے پر اس کا نام خصائص صغریٰ اس لیے رکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کی تحریر میں یہ اہتمام رکھا کہ کوئی وہ کمال، وہ معجزہ، حضور کی وہ خاصیت اور خصوصیت جو امام سیوطی پہلے بیان کر چکے ہیں، اس میں اس کا تکرار نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ جو چیزیں مزید تحقیق و تفتیش سے مفسرین کرام نے آیات قرآنیہ سے اور شارحین حدیث نے احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار نے اپنے اپنے ادوار اور اپنے اپنے زمانوں میں بیان کی، اور امام سیوطی کی کتاب میں تحریر ہونے سے رہ گئی، ان کو میں نے اس میں جمع کر دیا۔ پھر کئی سو معجزات آپ نے اس میں حضور علیہ السلام کے بیان فرمائے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو بات میں نے ابھی پہلے کہی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سے کم 7,000 ایسے معجزات عطا فرمائے جو لوگوں پر ظاہر بھی ہیں۔ 7,000 وہ معجزات ہیں جو لوگوں پر ظاہر بھی ہیں۔ فرمایا مگر اس سے کئی گنا حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات و معجزات اور حضور علیہ السلام کی عظمتیں اور رفعتیں وہ ہیں کہ جن تک عقل انسانی کو رسائی ہی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے انہیں کیا کیا شانیں عطا فرمائیں، کیا کیا عزتیں عطا فرمائیں، کیا کیا عظمتیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اپنی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اس کو دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے
اور خالق کائنات ہے، جب اس نے سرکار کو اپنا محبوب بنایا تو اس نے اپنے حبیب کو کیا دیا، کتنا دیا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ اہل حق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اور نبی دنیا میں معجزات لے کر آئے، اللہ نے حضور کو معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ سرتا پا حضور علیہ السلام سراپا معجزہ ہے۔ اور جب ہم سرکار علیہ السلام کے سرتا پا معجزہ ہونے کی بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی کبھی ضمناً اس بات کو عرض کر چکا ہوں، آج تو باقاعدہ عنوان یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود جہاں اپنی جگہ ایک مستقل معجزے کی حیثیت رکھتا ہے کہ سرکار علیہ السلام سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک اپنے ایک ایک عضو مبارکہ میں مستقل معجزات رکھتے ہیں، اور احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات واضح بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال اور آپ کی سیرت و صورت کے جو کمالات کا بیان ہمیں دلائل کے ساتھ نظر آتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کے وجود مسعود سے ظاہر ہونے والے فضلات طیبات کہ ایک عام انسان کے جسم سے وہی چیزیں نکلتی ہیں تو دوسرا ہے خود اس کے اپنے لیے وہ چیزیں کراہیت کا سبب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر میری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، میری ناک سے بہنے والی رطوبت، میرے منہ سے نکلنے والا تھوک، میرے کان سے نکلنے والا میل، میرے ہاتھ سے نکلنے والا خون، میرے بدن سے نکلنے والا پسینہ، بور و براز تو بہت دور کی بات ہے، پیشاب پخانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں خود میرے لیے کراہیت کا سبب ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی فطری پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد پر ان چیزوں سے نفرت اور کراہیت نہ کرتا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی ہی ناک سے نکلی ہوئی رطوبت کو شوق کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ اپنے ہاتھ پر لگائے رکھنا اچھا سمجھے۔ ناپسند کرتا ہے، دھوتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے فوراً۔ انسان کے اپنے وجود سے پسینہ نکلتا ہے، خود وہ اس کی بو کو محسوس کرتا ہے، خود اس کو اپنے وجود میں کراہیت کا احساس ہوتا ہے، وہ فوراً نہانے کا اور کپڑے بدلنے کا اہتمام کرتا ہے، چہ جائے کہ دوسرے کے لیے تو بالکل بدرجہ عتم ہے یہ بات، لیکن خود اس کے اپنے لیے بھی اگرچہ اس کے اپنے وجود کی وہ فضلات ہوتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے کراہیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس اس تصور کو موت سے ہمکنار کرنے کے لیے اور اس نظریے کو باطل ثابت کرنے کے لیے کہ حضور بھی ہمارے جیسے بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے فضلات طیبات کو بھی معجزات بنایا۔ سرکار علیہ السلام کے لعاب دہن کے معجزات ایک دو نہیں، 20 احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے پسینہ مقدسہ کے معجزات ایک دو نہیں، 20 احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی چشمہ مقدس سے نکلنے والے آنسو، اللہ اکبر، وہ تو امت کی بخشش کا سامان ہے، مستقل معجزات ہیں۔ سرکار علیہ السلام کے وجود مسعود سے ظاہر ہونے والا خون، مستقل اس کے معجزات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے ہی وجود سے جدا ہو جانے والے بال کی، تو دیکھیے ایک اردو کا مقولہ ہے، کسی شخص کے چھوڑ دینے اور اس سے ترک تعلق کر لینے کے بعد اس کے متعلق یہ جملہ اردو میں مستعمل ہے، کہتے ہیں بھئی سر سے گرا بال پھر چاہے گو میں جائے یا منہ میں جائے، مطلب ہم نے تو اس کو چھوڑ دیا، اب چاہے وہ کہاں رہتا ہے کس حال میں، ہماری بلا سے۔ ایک مقولہ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بات اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے کہ وہی بال جب ہمارے سر پر موجود ہوتے ہیں ہم انہیں سجانے اور سنوارنے کے لیے 15 منٹ آئینے کو دے دیتے ہیں، لیکن انہی بالوں میں سے جب کوئی بال کنگھے میں ٹوٹ کے ہمارے وجود سے الگ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے اس جگہ پر پڑا رہنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہمیں نفرت اور کراہیت ہوتی ہے۔ کنگھے میں بال لگا رہ جائے، گھر میں ناراضگیاں ہو جاتی ایک دوسرے، یہ تمہاری عادت بہت خراب ہے بھائی، تم کنگھے میں سے کنگھی کرنے کے بعد بال نہیں ہٹاتے ہو، بال چھوڑ دیتے ہو، گھر میں ناراضگیاں ہوتی ہیں۔
یہ بالکل عام بات کر رہا ہوں میں، ہر شخص اس سے اتفاق کرے گا، اپنا ہی بال میرے پانی کے گلاس میں گر جائے میں پینا گوارا نہیں کروں گا، پانی پھینک دوں گا، دوسرا گلاس پانی کا بھر کے لانے کو کہوں گا، خدا نہ خواستہ یہ غلطی میری بیوی سے ہو جائے تو شاید جھگڑا ہو جائے گا گھر میں۔ ایک بات ہے، ناپسند کرتا ہے انسان، یہ فطرت ہے انسان کی، کیونکہ اللہ نے انسان کو فطری طور پر طہارت کے پسندیدہ، کیونکہ اسلام دین فطرت اور اسلام طہارت کو پسند کرتا ہے، تو انسان کی فطرت میں طہارت اور پاکیزگی کی پسندیدگی ہے۔ انسان کی فطرت میں طہارت اور پاکیزگی کا پسندیدہ ہونا، اور پھر پانی میں بال کے گر جانے پر اس میں کراہیت پیدا ہونا، یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان فطرتاً اپنے ہی وجود کے فضلات سے نفرت کرتا ہے، ناپسندیدہ جانتا ہے اس کو۔ لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کے فضلات طیبات کو با کرامت اور معجزہ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرا حبیب خود پاکیزہ وجود کا حامل نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام کے بے مثل بشر ہونے اور لاسانی انسان ہونے اور بندہ ہونے کے باوجود سارے بندوں سے ممتاز اور مختلف ہونے کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے وجود مسعود کے فضلات بھی طیبہ اور طاہرہ ہیں، اور صرف طیب و طاہر نہیں ہیں بلکہ میرے محبوب کے صحابہ و اہل بیت کا عمل اور آیات و احادیث کے دلائل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی نسبت سے انہیں بھی عزت و عظمت سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اس ضمن میں پھر یوں کہہ لیں کہ مستقل عنوانات ہیں، اگر میں حضور کے لعاب دہن کو عنوان بناؤں تو ایک مستقل عنوان ہے، اور 20 احادیث مبارکہ ہیں بلا مبالغہ، آپ نے بھی سن رکھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آٹے میں اپنا لعاب دہن ملایا تو وہ مشکل سے 4-5 آدمیوں کے کھانے کا تھا، حضرت جابر کے گھر کی دعوت کا، اور جب سرکار کا لعاب دہن اس میں ڈالا تو 700 لوگوں نے اس کا کھانا کھا لیا۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضور علیہ السلام نے کڑوا کنواں تلاش کر کے صحابہ حضور کے پاس پہنچے رہے بڑی محنت سے، لیکن وہ تو کڑوا ہے پانی، سرکار فرمایا لے چلو مجھے، سرکار نے لعاب دہن ڈالا، میٹھا ہو گیا پانی۔ 20 معجزات، ایک دو نہیں، عنوان نہیں ہے اس وقت، آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ حضور کے ناخن شریف کے معجزات، حضور علیہ السلام کے پسینہ شریف کے معجزات صحابہ کرام بطور تبرک لے جایا کرتے تھے، اور اپنی دلہنوں کے لباس کے لیے بطور عطر استعمال کیا کرتے تھے۔ امام سنت فرماتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضور علیہ السلام کے فضلات طیبات اپنی جگہ، ان میں سے ہر ایک عنوان ہے فضائل و مناقب کے بیان کے حوالے سے۔ حضور علیہ السلام کی زلفہائے مقدسہ، منہ مبارک شریف، آج بھی پوری دنیا میں سرکار علیہ السلام کا فیضان ولایت فیضان نبوت تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے انہیں۔ صاحب تفسیر معالم التنزیل، ایک تفسیر ہے قرآن کی، بڑی معتبر قدیم تفسیر ہے، دقیق ہے، اس لیے عام طور پر عام مفسرین اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ علم کا ایک بہت بڑا سمندر تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی صرف ایک سورت کی تفسیر لکھی ہے، ترجمہ تو آپ نے پورے قرآن کا کیا، لیکن تفسیر صرف ایک سورت کی ہے، اور وہ ہے سورہ والضحیٰ شریف۔ کیونکہ وہ ایک تفسیر یہ 100 جز پر مبنی ہوئی، اتنی ضخیم ہو گئی، جبکہ عربی میں لکھی، اتنی ضخیم ہو گئی، فرمایا اگر احمد رضا تفسیر قرآن لکھے تو پھر اس کے سوا باقی کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ اور آپ کا اصل شعبہ اور اصل فیلڈ آپ کی جو تھی وہ تھی علم فقہ، اور آج آپ کا فتاوی رضویہ شریف فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہلاتا ہے، 32 جلدوں پر مبنی، 34,000 سے زیادہ صفحات پر مبنی یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ والضحیٰ شریف کی تفسیر لکھی تو اس میں صاحب تفسیر معالم التنزیل کے اس قول کو نقل فرمایا۔ میں نے خطبے میں بھی سورہ والضحیٰ شریف کی ابتدائی کلمات کے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ترجمہ خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ خود کو سمیٹے۔ اب یہ
جو قرآن کے ظاہری کلمات ہیں ان کا ظاہری ترجمہ ہے، کیونکہ ضحیٰ سورج کی اپنے چہرے کو ظاہر کرنے کی ابتدائی صورت کو کہتے ہیں، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس کی گول ٹکلی ہوتی ہے، پہلا کنارہ ظاہر ہونے سے لے کر آخری کنارہ ظاہر ہونے تک 20 سے 25 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ یہی وہ دورانیہ ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے یہ۔ جب سورج کا پورا چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس وقت کو ہم کہتے ہیں چاشت کا وقت، کیونکہ سورج اپنے چہرے کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج پر آنکھیں جمائی جا سکتی ہیں، یعنی دیکھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی روشنی اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی کہ آنکھ جمائی نہ جا سکے، جس طرح غروب کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے اس پر۔ تو اس کو عربی میں ضحیٰ کہتے ہیں، یعنی سورج کا جب اس چہرہ ظاہر ہو اور اس پر آنکھیں جم سکیں تو اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا والضحیٰ، فرمایا چاشت کی قسم، کیونکہ وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے جب سورج اپنے چہرے کو ظاہر کرتا ہے، جب پورا چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا واللیل اذا سجا، لیل عربی میں اندھیری رات کو کہتے ہیں، یعنی ایک تو رات، لیکن رات بھی وہ رات کا اندھیرا، اس کے لیے لیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اذا سجا، جب وہ سمٹے، خود کو سمیٹ لے، رات جب خود کو سمیٹتی ہے تو دن ظاہر ہوتا ہے، یعنی چاشت کا وقت، سورج نکلنے سے رات کی تاریکی غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ صاحب تفسیر معالم التنزیل نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ظاہراً تو چاشت کے وقت کی اور رات کی تاریکی جب وہ سمٹے، یعنی صبح صادق طلوع ہو، اس کی قسم ہے۔ فرماتے لیکن حقیقت میں یہ استعارہ ہے اس وقت کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل فرمانے کے بعد اپنی زلفوں کو سمیٹا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ایک حدیث نقل فرمائی، فرمایا صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال بہت گہرے سیاہ گھنگریالے تھے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بال شریف جب بڑھ جاتے تھے تو کندھوں تک آتے تھے، اور جب کندھوں سے ٹکرانے رکھتے تھے تو سرکار انہیں ترشوا کر کان کی لو تک کر لیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر اس حدیث کے ضمن میں وہ شعر بھی تحریر فرمایا، اور جو نعت میں نے ابھی پڑھی اسی میں یہ شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش۔ گوش فارسی زبان میں کان کو کہتے ہیں، اور دوش کندھے کو کہتے ہیں۔ گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تادوش، کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ فرماتے ہیں کہ بال کالے ہوتے ہیں اور بکھرے اور منتشر ہوتے ہیں، جتنا سنواریں آپ پھر بکھرتے ہیں بال، فطرت میں ان کی بھی کرنا۔ فرماتے ہیں اس میں استعارہ ہے کہ اے میرے غلاموں، اگرچہ تم سیاہ بخت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تم سیاہ نامہ اعمالوں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر میرے وفادار رہو گے تو جس طرح میرے گیسو کندھوں تک آتے ہیں تو میرے کندھے ان سے ٹکرانے کے بعد میں انہیں ترشوا کر کانوں تک کر دیتا ہوں، اور جب کانوں تک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ تو گویا حضور کے کندھوں سے سہارا پا کر، فیض پا کر جس طرح زلفیں بلند ہو جاتی ہیں اور کان تک آ جاتی ہیں، اور کان تک آنے میں استعارہ ہے کہ پھر ان کی سنوائی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر میرے وفادار رہو تو کتنے ہی گناہ گار اور منتشر کیوں نہ ہو، لیکن میرے بازو تو ہیں ہی تمہیں سہارا دینے کے لیے، اور میرے کان تو ہیں ہی تمہاری فریادیں سننے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک اور مقام پر امام علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی زلفیں
کندھوں تک ہوتی تھیں، سرکار ترشوا کر انہیں کانوں تک کر لیا کرتے تھے، پھر بڑھ کر وہ کندھوں تک آ جاتی تھیں، سرکار پھر ترشوا کر کانوں تک کر لیا کرتے تھے۔ اب جب سرکار علیہ السلام غسل فرماتے تھے تو سرکار علیہ السلام کی زلفیں، ظاہر ہے بال جب بندہ نہاتا ہے تو بکھر جاتے ہیں، اور سرکار کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار بیچ میں مانگ نکالا کرتے تھے، اور بالکل سیدھی مانگ ہوتی تھی سرکار کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ شریف نکلنے کے نتیجے میں سیاہ بالوں کے درمیان سے سر کی سفید جلد ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے لیلۃ القدر گزرنے کے بعد اس میں سورج کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام اپنے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ فرماتے جب سرکار غسل فرماتے اور زلفیں سرکار کے چہرے پر، سیاہ گھنی زلفیں سرکار کے چہرے پر ہوتیں، اور سرکار انہیں اپنے دست مبارکہ سے 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اس کے درمیان سے حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کیفیت کو والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کر بیان فرمایا ہے، میرے محبوب کے اس مقدس چہرے کی قسم جو کہ زلفوں کے درمیان سے ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے رات کے گزرنے پر صبح صادق میں سورج ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ یا اور حضور علیہ السلام کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دینا اس لیے جائز قرار دیا امام معالم التنزیل نے، صاحب تفسیر معالم التنزیل نے۔ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں خود حضور کو سورج فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ صرف چمکتا ہوا سورج نہیں بنایا اللہ نے، سراج کے ساتھ منیر بھی فرمایا ہے۔ یہ منیر میں جو میم ہے یہ مفعول کا ہے، چمکا دینے والا، جس میں یہ صفت ہو کہ خود تو ہے ہی روشن لیکن جس پر پڑ جائے اس کو بھی روشن کر دے۔ تو سرکار علیہ السلام کی نگاہ عنایت جن پر پڑی وہ آسمان ہدایت کے ستارے بن گئے۔ سرکار نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ تو یہ ستاروں کا چمکنا اور صحابہ کرام کا جو کہ زمانے جاہلیت کی پیداوار تھے اور مقام جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ صرف اور صرف سرکار کی صحبت کا فیضان تھا جس نے انہیں آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا۔ امام سنت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ جن پر سرکار کی نظر پڑی سرکار نے انہیں چمکا دیا، اور یہ معاملہ صرف دنیا تک نہیں ہے۔ امام سنت فرماتے ہیں میدان محشر میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ فرماتے ہیں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو تفسیر معالم التنزیل ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کا معنی یہ ہے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ سیاہ زلفوں کے درمیان سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ صبح کا سورج رات کی تاریکی میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفہائے مقدسہ، دیکھیے اگر ہم عشق مجازی کی بھی بات کریں نا تو عشق مجازی میں محبوب کی زلفوں کا غزلیات میں بڑا عنوان ہوتا ہے، یعنی محبت اور زلف محبوب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے بھی تھوڑا بہت ادب پڑھا ہو، شعر و شاعری سے شغف رکھتا ہو، تو وہ اس بات کی ضرور تصدیق کرے گا کہ جہاں بھی ادب میں مجازی محبوب کی بات کر رہا ہوں میں، مجازی محبوب کی تعریف و توصیف کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اس کی زلفوں کا تذکرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سرکار علیہ السلام کا محب حقیقی ہے، اور سرکار علیہ السلام کائنات کے وہ محبوب ہیں جو صرف اللہ کے محبوب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھی محبوب ہیں اور ساری مخلوق کے بھی محبوب ہیں۔ تو پھر کیسے ہو سکتا تھا کہ
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زلفوں کا کمال اور سرکار کے بالوں کا جمال اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مقدسہ کے معجزات نہ ہوتے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عنوان پر کس نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے کیا جذبات تھے؟ اگر ہم اس پر تھوڑا سا جائزہ لینا بڑے مختصر وقت میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنے پورے بال منڈوائے، یعنی اپنے سر کو مکمل طور پر سرکار نے صاف کروایا، ایک عمرے کے موقع پر اور ایک حج کے موقع پر۔ گنجے رہنا مستقل یہ حضور علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، زلفیں رکھنا سنت ہے۔ یہ جو ہمارے مچ منڈے پڑوسی گنجے رہنے کو سنت سمجھتے ہیں، تو گنجے رہنا حضور کی سنت نہیں ہے۔ ہاں، عمرے کے موقع پر، حج کے موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ عمل کیا، تو اس موقع پر یہ کرنا احکام حج میں بھی شامل ہے، احکام عمرہ میں بھی شامل ہے اور سنت میں بھی شامل ہے، کیونکہ حضور نے وہ عمل کیا۔ ان دونوں موقع پر حضور علیہ السلام نے جب اپنے بالوں کو اتروایا، تو کیونکہ سرکار کی زلفیں تو بڑی تھیں نا، میں نے بتایا آپ کو کہ کانوں تک ہوتی تھی، بڑھ جاتی تھی تو کندھوں تک ہوتی تھی، تو حدیث پاک میں آتا ہے اور 1-2 حدیثیں میں صحیح کی تقریباً کتابوں میں موجود ہے یہ بات، کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی عقیدت مندی کو دیکھتے ہوئے، ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ حریص تھے اس بات کے لیے کہ حضور کا تبرک ہمیں مل جائے، تو سرکار علیہ السلام نے اس تبرک کو مزید تبرک بنانے کے لیے، کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی کی چیز کسی طرح آپ کو مل جائے اور وہ شخصیت آپ کی پسندیدہ شخصیت ہو، محبوب شخصیت ہو، آپ کو اس سے محبت ہو یا عقیدت ہو، تو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں اس چیز کو کہ یار وہ فلاں کی ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ وہ خود آپ کو کوئی چیز دے، ظاہر ہے اس کی کچھ اہمیت اور ہو جاتی ہے کہ بے خود اس نے دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زلفہائے مقدسہ، اپنے منہ مبارک شریف کی عزتوں اور عظمتوں کے عنوان کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے خود اپنے دست مبارکہ سے صحابہ کرام کو اپنی زلفیں تقسیم فرمائی، اور صحابہ کرام نے انہیں بہت عقیدت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ لیا اور رکھا اور اسے اپنی بخشش و نجات کا سامان سمجھا۔ کیا مصرف تھا اس کا؟ میں صرف 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں، ظاہر ہے محدود وقت میں ہمیں بات کرنی ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، فرماتی میرے پاس چاندی کی ایک نلکی میں حضور علیہ السلام کی زلفیں تھیں، حضور کے بال میں نے چاندی کی ایک نالی تھی اس میں محفوظ کر لیے تھے۔ جب تک حضور علیہ السلام حیات تھے تو لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، سرکار کی نظر کا پڑ جانا، سرکار کا کلام الہی پڑھ کے پھونک دینا، سرکار کا اپنا معجزانہ دست شفقت جس کو قرآن نے ید اللہ کہا مریض پر پھیر دینا، وہی کافی ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ فرماتی جب حضور کا وصال ہو گیا لوگ پھر بھی ہمارے گھر آتے تھے، حضور کا تو وصال ہو گیا، پھر صحابہ کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ بے شک حضور اب اس گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، لیکن دروازہ تو وہ حضور ہی کا تھا نا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا در تو تھا نا۔ صحابہ کرام نے حضور کے در کو حضور کے وصال کے بعد بھی چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس در کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ ہماری بخششوں کا، مغفرتوں کا، ہمارے لیے رحمتوں اور نعمتوں کے پانے کا ٹھکانہ یہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ لوگ اپنے مریضوں کو لے کر ہمارے پاس آتے تھے، اور جب وہ میرے پاس آتے تھے تو میں پانی کا کوئی پیالہ لیتی تھی اور میں وہ نکالتی تھی، وہ چاندی کی نلکی جس میں حضور کی زلفیں رکھی ہوئی تھیں، اور میں پانی کے اس پیالے میں ان زلفوں کو، ان بالوں کو گھما دیا کرتی تھی۔ اب دیکھیں پھر وہی بات میں کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے پینے کے پانی میں خود ہمارا بال گر جائے تو ہمیں کراہیت ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام آتے اس لیے تھے کہ حضرت ام سلمہ کے پاس سرکار کی زلفیں محفوظ تھیں، کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، شفا کے اسباب تلاش کر رہے ہیں ہم، آپ کے پاس سرکار کی زلفیں ہیں،
تو پانی کے پیالے میں گھما کر ان کو پلا دیجئے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں حضور کی وہ زلفیں پانی میں گھما کر پلاتی تھی، اللہ مریض کو شفا عطا فرما دیتا، وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، اگر صحابہ حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتے جو آج ہمارے پڑوسیوں کا عقیدہ ہے، تو بتائیے کیا بال پانی میں ڈالنا اور معاذ اللہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک مرے ہوئے شخص کے بال جس کا انتقال، ان کا تو نظریہ یہی ہے نا معاذ اللہ مر گئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ الحمدللہ صرف حضور علیہ السلام نے، اللہ کی عطا سے تمام انبیاء کرام، امام حسن نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، اور اس ایک آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ تو صحابہ کرام کا یقیناً وہ نظریہ نہیں تھا جو آج کے بد عقیدہ اور بے دین لوگوں کا ہے۔ صحابہ کرام کا یقیناً یہ عقیدہ نہیں تھا جو آج اپنے جیسا بشر کہنے والے لوگوں کا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود حضور کے متعلق عقیدہ ہے۔ ضمناً یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے پچھلے دنوں ہونے والے واقعات کے نتیجے میں مجھ سے پوچھا کہ کیا صرف حضور کی عزت کی بات بریلویوں کو ہی سمجھ میں آئی ہے، باقی تو کوئی میدان میں نہیں آیا، انہی کو حضور کی عزت کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل، صرف یہی نہیں ہے کہ انہی کو حضور کی عزت کی بات سمجھ میں آئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو باقی کیوں نہیں آئے؟ اس لیے نہیں آئے کہ ان میں سے جس کو حضور کی عزت کی بات سمجھ میں آ گئی نا وہ بریلوی ہو گیا، تو میدان میں صرف بریلوی آئے گا۔ اس لیے کہ بریلوی کا عقیدہ امام احمد رضا کی نسبت سے بریلوی کہلانے کی وجہ سے، ورنہ بریلوی کسی عقیدے کا نام تو نہیں ہے، کسی مسلک کا نام تو نہیں ہے، کسی مذہب کا نام تو نہیں ہے، بریلوی تو ایک نسبت کا نام ہے، اور کیونکہ اس نسبت کی بنیادی امام احمد رضا کے اس نظریے پر ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جس کا یہ نظریہ ہے اسی کو حضور کی عزت کی بات سمجھ میں آئی ہے، وہی نکل کے آیا ہے۔ پہلے اس نظریے کے امین بن جائیں، اور جو اس نظریے کا امین بن جاتا ہے نا وہ پھر جمعے کی نماز کے بعد مدینے کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے لگتا ہے۔ جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے پھر اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ حضور ہمارے جیسے بشر نہیں تھے۔ صحابہ کرام کا وہی نظریہ تھا جو امام احمد رضا نے قرآن و سنت سے اہل ایمان اور اہل سنت کو سمجھایا اور بتایا اور سکھایا اور پڑھایا، حضور کی ادب کا، حضور کی تعظیم کا، حضور کی عزت کا نظریہ۔ تو اگر صحابہ بھی یہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں تو بھئی کسی بھی، اور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو کسی بھی معاذ اللہ مردے کا بال پانی میں گھما کے پینا کوئی شفا اور کوئی صحت اور کوئی برکت کی بات تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے تبرکات مقدسہ کے حوالے سے جو نظریہ تھا، جو عقیدہ تھا، مسلم شریف کی اس حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور یہ صرف قولاً نہیں تھا کہ جی ٹھیک ہے بیمار ہوئے تھے تو آ جاتے تھے بھی شاید ہو جائے، نہیں، بلکہ آپ آگے بڑھیں اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت امیر معاویہ، اور بہت سارے صحابہ کا بھی ہے لیکن ان کا ذکر میں خاص طور پر کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور علیہ السلام کے ناخن مبارک تھے، سرکار نے ناخن تراشے، انہوں نے محفوظ کر لیے، اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک تھے۔ جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی، آپ کے وصایا میں یہ بات صحابہ نے بیان کی کہ آپ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور علیہ السلام کے ناخن شریف میری آنکھوں میں رکھ دینا، اور حضور علیہ السلام کے بال شریف میرے منہ میں رکھ دینا، میرے ہونٹوں کو کھول کر میرے منہ میں رکھ دینا، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب کے تبرکات کو وسیلہ لے کر پیش ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے قبر کی آزمائش اور حشر کی پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کا ایمان کیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی زلفوں اور حضور کے منہ مبارک کے متعلق ان کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی طرح سرکار کے تبرکات کو بھی دافع بلا، مشکل کشا
اور صاحب شفا مانتے تھے۔ ایک حدیث عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ مسلمانوں کے، اسلام کے سب سے عظیم اور سب سے نامور جرنیل حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، نام آپ نے بہت بار سنا ہے۔ 70 سے زیادہ جنگوں میں آپ نے حصہ لیا، اور آپ کی پوری زندگی کا یہ ریکارڈ تھا کہ آپ جس جنگ میں بھی سپہ سالار ہوئے کبھی ہارے نہیں، کبھی نہیں ہارے۔ بلکہ جب آپ اپنی موت بستر پر انتقال فرما رہے تھے تو آپ نے لوگوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں سنو، اگر اللہ تبارک و تعالی پر یقین ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ کسی کی تلوار تمہاری زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ اگر میدان جہاد میں آنا موت کا سبب بنتا تو خالد ابن ولید آج اپنی موت بستر پر انتقال نہیں کر رہا ہوتا۔ بستر پر انتقال ہوا، طبعی موت انتقال ہوا، پورا وجود زخمی تھا، تلواروں کے بھالوں کے زخم لگے ہوئے تھے، لیکن شہادت نہیں ہوئی۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ میدان جہاد میں شہادت عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے میدان کا رخ نہ کرے کہ مارا جاؤں گا، تو یاد رکھیے کسی کی تلوار، کسی کے بھالے اور کسی کے ہاتھ میں کسی کی موت نہیں ہوتی، موت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ تلواروں کے سائے میں تو زندگی ہے، شخص کی بھی اور دین کی بھی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعات میں جہاں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہاں جس بات کا ہمارے عنوان سے تعلق ہے وہ یہ کہ عیسائیوں کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ کے پاس کپڑے کی ایک خاص ٹوپی تھی جو آپ خاص جہاد کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ کپڑے کی ٹوپی تھی، پہنا کرتے تھے۔ گمسان کا رن پڑا ہوا ہے، زبردست قسم کا ٹاکرا، اور تلواریں چل رہی ہیں، اور ایسے میں کسی وجہ سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی وہ ٹوپی گر گئی۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ میں سپہ سالار ہوں، اس زمانے میں جنگیں سپہ سالار پر نظر رکھ کے لڑی جاتی تھیں کیونکہ وہ ڈائریکشن دیتا تھا۔ اس زمانے میں یہ تو ظاہر ہے کوئی آلات تو نہیں تھے جو آج ہیں، تو اسی کو دیکھ کر وہی احکام جاری کرتا تھا، جنگ لڑی جاتی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے بغیر اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اگر میں گھوڑے سے اتر جاتا ہوں تو کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا ہے، کوئی کافر مجھ پر غالب آ سکتا ہے، میرے ساتھیوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ بغیر کسی بات کی پرواہ کیے ہوئے آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور اپنی ٹوپی تلاش کرنے لگے۔ اب جنگ کی جو کیفیت ہوگی، ریتیلا زمانہ تھا، وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، دھول مٹی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن انہوں نے اپنی ٹوپی کو تلاش کر لیا، اور ٹوپی کو تلاش کرنے کے بعد، پہننے کے بعد وہ دوبارہ گھوڑے پر بیٹھے، جنگ جاری رکھی، اللہ نے کامیابی بھی عطا فرما دی۔ جب جنگ مکمل ہو گئی اور صحابہ کرام اطمینان میں، سکون میں بیٹھے، تو بہت سارے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ بات تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو واقعہ پیش آیا اس نے ہمیں حیران کر کے رکھ دیا۔ کپڑے کی ایک معمولی ٹوپی کے لیے آپ نے اپنی جان کو ہی نہیں بلکہ پوری فوج کو خطرے میں ڈال دیا، اور آپ جیسے سپہ سالار سے ایسی معاملے کی توقع کی نہیں جا سکتی تھی۔ تو یہ کیا بات تھی؟ جب صحابہ کرام نے حضرت خالد ابن ولید سے یہ سوال کیا تو حضرت خالد ابن ولید رونے لگے، اور حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا یہ جس ٹوپی کو تم عام ٹوپی سمجھ رہے ہو، یہ عام ٹوپی نہیں ہے، یہ خاص ٹوپی ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گھوڑے سے اتر گیا، کوئی واقعہ رونما ہو جاتا، معاذ اللہ ہم جنگ ہار جاتے، تو تم یہ گمان کرتے ہو کہ میری کمان، میری صلاحیت اور میرے فن اور ہنر کی بنیاد پر اور میری حکمت عملی کی بنیاد پر ہم جنگیں جیتتے ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں ہم جنگیں تو اس ٹوپی کی برکت سے جیتتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اس میں کیا خاص بات ہے؟ فرمایا جب فلاں موقع پر سرکار علیہ السلام نے اپنے بال شریف ترشوائے تھے تو میں نے سرکار سے وہ بال لے لیے تھے، اور میں نے 2 کپڑوں کو بچھا کر ان کے درمیان سرکار کے یہ بال بچھائے،
اور اس کی میں نے یہ ٹوپی بنائی ہوئی ہے، اس میں سرکار علیہ السلام کے مبارک شریف ہیں، بس یہ حضور کے بالوں ہی کی برکت ہے کہ جب میں اسے سر پر پہن کر آگے بڑھتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے فتح و نصرت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عقیدے تھے صحابہ کرام کے۔ حضرت خالد ابن ولید اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ سرکار کی زلفوں کی برکت سے، سرکار کے بالوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کامیابیاں، یہ کامرانی عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کے مبارک شریف کے معجزات تا قیام قیامت جاری و ساری ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو ہمارے مخالفین جو درود و سلام اور محفل میلاد کا انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنا اکابر مانتے ہیں، اپنا بڑا مانتے ہیں۔ ایک غیر متنازع شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کے والد کے محفل میلاد کے انعقاد کا واقعہ تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا، وہ جو چنوں کا واقعہ مشہور ہے، لیکن یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسی انفار العارفین میں وہ واقعہ بھی ہے، یہ واقعہ بھی ہے، اس کا تعلق میرے عنوان کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد ماجد کے پاس حضور علیہ السلام کے منہ مبارک شریف تھے جن کو آپ نے چاندی کے ایک پیالے میں سندل کے درمیان رکھ کر محفوظ کیا ہوا تھا، یعنی چاندی کا ایک پیالہ تھا، اس میں سندل آپ نے رکھی ہوئی تھی اور سندل میں وہ بال شریف رکھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرتے یا درود و سلام پڑھتے تو ہم دیکھتے کہ وہ بال سیدھے ہو جایا کرتے تھے، یعنی ان میں حرکت ہوتی تھی، ان میں حرکت ہوتی تھی۔ فرمایا ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو محفل میلاد ہوتی تھی، ایک خاص کمرہ مختص تھا بڑا، 12 ربیع الاول شریف کے دن اس کمرے میں محفل میلاد ہوتی تھی اور اسی ایک دن سال میں ایک مرتبہ اس کی زیارت کروائی جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال ایسا ہوا کہ حسب معمول محفل میلاد کا انعقاد ہوا اور لوگ محفل میلاد میں اور منہ مبارک کی شرکت کے لیے، منہ مبارک کی زیارت کے لیے شریک تھے۔ فرماتے ہیں جب وہ وقت آیا کہ درود و سلام کے ساتھ زیارت کی ابتدا کی جائے، یعنی جب محفل اختتام پذیر ہوتی تھی تو اس شیشے کی ایک الماری تھی، اس میں مبارک شریف رکھا ہوا تھا، اس کو کھول دیا جاتا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے تھے اور اس کی زیارت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں والد صاحب جب اس الماری کو کھولنے لگے تو تالا نہیں کھل رہا تھا، چابی اسی تالے کی تھی لیکن تالا نہیں کھل رہا تھا، تو والد صاحب پر ایک عجیب سی کیفیت وارد ہو گئی۔ شاہ عبد الرحیم ان کا نام تھا، صوفیہ میں سے تھے، بہت بڑی روحانی شخصیت تھے۔ فرماتے ہیں کہ والد صاحب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، گویا خوف زدہ ہو گئے، خوف والی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ اپنے اس خاص کمرے میں جہاں پر آپ رات کو عبادت کیا کرتے تھے، فرمایا کہ میں کچھ دیر بعد آتا ہوں، تشریف لے گئے، اور کچھ دیر بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں مراقبے کے لیے گیا تھا، ہمارے کمرے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس پر غسل کرنا فرض ہے، اس کمرے میں کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جس پر غسل کرنا فرض ہے۔ اب دیکھیے الماری نہیں کھل رہی ہے، اس کی وجہ معلوم کی ہے مراقبہ کر کے، اور مراقبے میں یہ چیز منکشف ہوئی کہ کوئی ایک شخص ایسا موجود ہے جس پر غسل کرنا فرض ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایک شخص اس میں اجنبی تھا، یعنی وہ ایسا تھا کہ اس کو ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا بھئی تم کون ہو؟ ظاہر ہے سبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہو گئی تھی۔ تو اس نے بتایا میں غیر مسلم ہوں۔ ظاہر ہے پھر غسل کرنا تو فرض تھا ہی اس پر، ناپاک تو تھا ہی وہ جب غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا میں غیر مسلم ہوں اور میں بطور امتحان، بطور آزمائش میں نے بہت سن رکھی تھی، میں نے کہا بھی میں بھی دیکھتا ہوں۔
اس وجہ سے میں آیا تھا۔ کہا کہ بھئی پھر تم تو جاؤ یہاں سے، تم نے تو دیکھا کہ تمہاری وجہ سے ہم سب کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ اس نے کہا اس مرحلے کی وجہ سے میرا دل نرم ہو گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ ظاہر ہے یہ تو ایک چیز واضح ہو گئی نا مجھ پر، میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤں، لیکن مجھے مزید اطمینان کی ضرورت ہے۔ میں بھی اسلام قبول کروں گا، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے قائل کر لوں گا، لیکن مجھے مطمئن کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا بھئی تیرے اطمینان کا کیا مرحلہ ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمہارے نبی نوری بشر تھے اور ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا، تو اگر واقعی یہ بات ہے تو میرے ایمان کی خاطر تم اس بال کو باہر دھوپ میں لے کر آؤ، اگر اس کا سایہ نہیں پڑے گا تو میں مان لوں گا کہ یہ تمہارے نبی کا بال ہے اور واقعی تمہارے نبی بے سایہ تھے۔ ظاہر ہے پھر میرے ایمان لانے کی میرے پاس ایک وجہ ہو جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے کہا کہ مجھے اس کے لیے استخارہ کرنا ہوگا، مراقبہ کرنا ہوگا، لہذا آپ پھر کمرے میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا کہ میرے ہوش میں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے ہوش میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کو کمرے سے باہر نکالنے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، زبردست گرمی کے دن تھے، آسمان بالکل صاف تھا۔ جب اس پیالے کو باہر لایا گیا تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور سایہ ہو گیا، جس کی وجہ سے بال پر دھوپ ہی نہیں پڑی۔ اس نے کہا بھئی دھوپ پڑے اور سایہ نہ ہو تب بات ہوگی نا، یہ تو بادل ہے، اتفاق ہے، بادل آ گیا۔ اب جب بادل آ گیا تو ظاہر ہے پھر سائے کے ہونے اور نہ ہونے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس عمل کو دہرایا گیا اور تینوں بال بادل کا وہ ٹکڑا آ گیا۔ لوگوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، لوگ زار و قطار رو رہے تھے، ایک عجیب ایمانی کیفیت تھی لوگوں پر، خود اس کی بھی کیفیت تبدیل ہو رہی تھی، خود وہ بھی حیران و ششدر تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ایمان لانے کا لالچ نہیں ہوتا تو میں یہ عمل کبھی نہیں کرتا، لیکن کیونکہ بات تیرے ایمان لانے کی تھی تو ظاہر ہے کہ پھر اس خاطر میں نے اجازت لے کر مراقبہ کر کے یہ عمل کیا ہے۔ اس نے کہا بس ایک اطمینان اور میرا کروا دیں آپ، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے پورے خاندان کو لے کر آؤں گا اور وہ اطمینان ان کے سامنے ہونا چاہیے۔ کہا بھئی وہ کیا ہوگا؟ کہا کہ بھئی دیکھیں آپ کو تو بالکل اطمینان ہونا چاہیے نا، آپ کا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے، سینکڑوں سال سے آپ نے اس کی حفاظت کی ہے کہ یہ آپ کے نبی کا بال شریف ہے، ٹھیک ہے، اور میرا قلب بھی اس طرف راغب ہو چکا ہے، لیکن ابھی مجھے اطمینان قلبی چاہیے، مجھے خود کو مطمئن کرنا ہے اور میں اپنے گھر والوں کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا میں اس کی ایک آزمائش کرنا چاہتا ہوں، اب یہ بادل تو آ گیا، سائے والا معاملہ تو میرے حساب سے مبہم ہو گیا ہے، میں اپنا اطمینان چاہتا ہوں۔ کہا بھی وہ اطمینان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی میں ایک چراغ جلاتا ہوں، موم بتی جلاتا ہوں، چراغ جلاتا ہوں، وہ میں اس بال کے قریب لے جاتا ہوں، اگر اس شعلے سے بال جل جائے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہانی ختم ہے، آپ کی بھی اور ہماری بھی۔ لیکن اگر آپ کے نبی کا بال ہے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے تو پھر اس کا معجزہ ظاہر ہونا چاہیے، پھر تو اس کا معجزہ ظاہر ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے پھر اس سے کہا کہ مجھے مراقبہ کرنا ہوگا، اجازت لینی ہوگی، اللہ سے مشورہ کرنا ہوگا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ ادب کی بھی تو بات ہے نا، ایمان تو ہے کہ حضور کا بال شریف ہے، لیکن اس کا احترام بھی تو، اس کا ادب بھی تو ہے۔ فرمایا کہ پھر میں نے استخارہ کیا اور مراقبہ کیا اور اجازت چاہی تو مجھے اجازت مل گئی، اس کے نصیب میں ایمان تھا۔ فرمایا کہ پھر وہ اپنے خاندان کے ساتھ آیا اور ایک چراغ جلایا گیا اور الماری کو کھولا گیا اور اس بال شریف تک اس چراغ کو لے جانے کا اہتمام کیا گیا۔ فرمایا کہ وہ بھی موجود تھا، اس کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اس چراغ کو ایک فاصلے پر جلایا گیا، وہ چراغ جل گیا معمول کے مطابق۔ جب اس کو
منہ مبارک شریف کی طرف لے کر جا رہے تھے، فرمایا جیسے جیسے اس کو مبارک کی طرف لے جاتے تھے ویسے ویسے اس کا شعلہ گھٹنا شروع ہو گیا، اور جب زیادہ قریب پہنچا تو ابھی منہ مبارک شریف سے بہت فاصلے پر تھا کہ شعلہ بجھ گیا۔ فرمایا اس عمل کو بھی 3 بار دہرایا اس نے، اور تینوں بار یہی ہوا تو بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ سارے لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے منہ مبارک اپنی معجزانہ شان کے ساتھ آج دنیا میں موجود ہیں، بلکہ فرماتے ہیں 2 باتیں واضح ہیں۔ نمبر 1، منہ مبارک شریف جو ہمارے گھر موجود تھے وہ بڑھتے تھے، ان میں شاخیں نکلتی تھیں جو ہمارے نزدیک حیات النبی پر دلالت کرتے ہیں، اور فرمایا دوسری بات یہ کہ حضور کے حیات النبی ہونے کے دلائل میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار کی نبوت اور رسالت کا فیضان سرکار کی زلفوں سے جاری تھا کہ آج بھی لوگ ان کے معجزات دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ تو یہ تو گویا حضور کے نبوت اور رسالت کا فیضان تھا نا، جو ان منہ مبارک سے جاری ہو رہا تھا کہ آج بھی لوگ ان کی وجہ سے ایمان لا رہے ہیں۔ تو جس ذات کے وہ بال تھے، منہ مبارک شریف تھے، ظاہر ہے وہ تو ہدایت کا سرچشمہ تھے، اور ان کے سراپا ہدایت کا سرچشمہ ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ تھی کہ ان کے منہ مبارک بھی آج لوگوں کے ایمان کا سبب بن رہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر اپنی گفتگو کو میں اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف، منہ مبارک کی بے ادبی کرنے والا، توہین کرنے والا مرتد اور واجب القتل ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے، اور سوچنے کی بات ہے کہ جن کے نزدیک حضور کے منہ مبارک کی توہین مرتد ہو جانے اور واجب القتل بن جانے کا سبب ہے، بتائیے ان کے نزدیک حضور کی توہین کرنے والے کا کیا معاملہ ہوگا؟ اسی لیے حضور کی وہ حدیث آج نعرہ اہل سنت بنی ہوئی ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کوئی حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے پس اس کی سزا سوائے اس کے کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ قتل کیا جائے، کیونکہ مرتد کی سزا قتل کیا جانا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف، سرکار کے گیسو مبارک، سرکار علیہ السلام کے بال شریف یقیناً سرکار کی ذات کی طرح رشد و ہدایت کا ذریعہ آج بھی ہیں، ان کی کرامات و معجزات کا ظہور آج بھی ہے، اور یہ حضور کی رحمت العالمینی کا اظہار ہے کہ آج پوری دنیا میں مختلف مقامات پر سرکار کے مبارک ہیں بھی، اور وہ لوگوں کو فیضیاب بھی کر رہے ہیں، سرکار کی رحمت للعالمینی کا حصہ بھی لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں اور عطا کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ فرمایا یا رسول اللہ اس دنیا میں تو ان کی برکتیں ہم پر آیا ہیں، کاش قیامت کے دن بھی اگر ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل محبت عطا فرمائے، سرکار کی تعظیم اور سرکار کی محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی اور سرکار کی سیرت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم پیارے آقا علیہ السلام کی وفا میں زندہ رہنے اور سرکار کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی بہترین ترجمانی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو بالکل کھلا اعلان اور واضح پیغام ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔